الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم 16ویں روزے میں 16ویں درس اور لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نکاح کے احکام۔ نکاح کے احکام بیان کرنے سے پہلے اس کے فضائل بیان ہو جائیں۔ نکاح کا لغوی معنی ہے الضم، ملانا، پیوستن۔ فارسی میں پیوستن کہا جاتا ہے، ملانا۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ، اس کا جو اطلاق ہے وہ عقد نکاح پر بھی ہوتا ہے اور جماع پر بھی ہوتا ہے۔ اصطلاح فقہا میں نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا ہو کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے، اسے نکاح کہتے ہیں۔ تو نکاح کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والعطر والنکاح والسواک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں نبیوں اور رسولوں کی سنت ہیں۔ ان میں سرکار نے پھر ذکر فرمایا الحیاء، ہر نبی حیا والا ہوتا ہے، با حیا ہوتا ہے اور حیا کا ہی درس دیتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان الحیا من الایمان، بے شک حیا ایمان سے ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا یعنی حیا نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے۔ والعطر، خوشبو لگانا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ والسواک، مسواک کرنا، یہ بھی پیارے آقا کی بھی سنت ہے اور تمام انبیاء اور تمام رسول اعظام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور چوتھی بات سرکار نے ارشاد فرمائی والنکاح، اور نکاح بھی نبیوں کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام، رسول اعظام کی نکاح کرنا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا من احب فطرتی فلیستن بسنتی وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّکَاح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری فطرت، میری خصلت، میرے خلق سے پیار کرتا ہے وہ میری سنت کو پھر اپنائے بھی۔ وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّکَاح، بے شک میری سنت میں سے نکاح ہے، یہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نکاح کرنا، اور اس میں اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافے کی خاطر کہ میں نکاح کروں گا، شادی کروں گا، اللہ پاک مجھے اولاد دے گا اور اس سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا۔ اور سرکار چونکہ فرماتے ہیں انی مکاثر بکم الامم، فرمایا کہ میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ تو ماشاءاللہ
نکاح جو ہے سرکار کی سنت مبارکہ ہے اور حضور کی سنت سمجھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے، تو جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اپنی عمر ختم کر دیتے ہیں، کچھ بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کی شادی لیٹ اور دیر سے کرتے ہیں اور اچھے رشتوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اپنے سٹیٹس کا، اپنے سٹینڈرڈ کا جو ہے وہ انتظار کر کر کے اپنے بچوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو خاص طور پر جو کہتے ہیں ہم نے کبھی شادی کرنی ہی نہیں ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا، اور دوسرے نے کہا جی میں سارے دن روزے رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا جی میں شادی نہیں کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا بھی میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور دن کو روزہ بھی رکھ لیتا ہوں اور ایک دن افطار بھی کر لیتا ہوں، یعنی نفلی روزے، اور میں تو شادی کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے شادی کرنا، نکاح کرنا یہ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بلکہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو حضور نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے نان و نفقہ کی، حق زوجیت کی، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، وہ نکاح کرے۔ اور نکاح کرنے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس سے آنکھ میں حیا پیدا ہوگا، آنکھ جھک جائے گی، نگاہیں جھک جائیں گی اور کسی غیر کی عزت پر نہیں پڑے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم نکاح کیا کرو، شادی کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، یعنی نان و نفقہ کی، اپنی بیوی کو خرچہ دینے کی، اس کا خرچ اٹھانے کی اور اس کا مہر ادا کرنے کی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی، تو حضور نے فرمایا ہے وہ شخص جوان تو پھر اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے اس کی جو شہوات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے التزوج الحج الاکبر، شادی کرنا جو ہے اللہ پاک نے کچھ ایسی شادیاں ہیں جن میں حج اکبر کا ثواب رکھا ہے، سبحان اللہ۔ من انفق دراہم فی تزوجہ، جو شخص اپنی حج کے پیسے اپنی شادی میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ پاک اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی جب اس میں خواہش پیدا ہو جائے شادی کرنے کی۔ آگے میں عرض کروں گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، شادی کرنا حضور کی سنت ہے۔ نوجوانوں کو شادی کرنی چاہیے اور وقت پر شادی کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر چونکہ ہمارا ٹاپک ہے نکاح کے احکام، تو اس حوالے سے نکاح کی مختلف کیفیات ہیں، یا تو نکاح سنت ہے، یا واجب ہے، یا فرض ہے، یا حرام ہے۔ اعتدال کی حالت میں شاوت ہو، مہر اور نفقہ پر قدرت بھی رکھتا ہو، یعنی اپنی بیوی کا وہ حق مار بھی دے سکے اور اس کو خرچ وغیرہ جو ہے رہائش وغیرہ وہ بھی دے سکے۔ اگر حالت اعتدال میں شہوت ہو، یعنی کنٹرول میں ہے، عام حالات میں ہے اور وہ حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے لیکن حالات کنٹرول میں ہیں، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر حرام سے بچنے کے لیے، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
آپ کی اتباع کرنے کے لیے جو بندہ شادی کرے گا تو پھر اس کو ثواب بھی ڈھیروں ملے گا۔ اگر شہوت کا غلبہ ہے، نفس امارہ جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے، کیا وہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ کہیں زنا نہ کر لے، ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ یعنی شہوت کا غلبہ بھی ہے اور نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ خطرہ ہے اسے کہیں زنا نہ کر لے، اور نان نفقہ کی قدرت بھی رکھتا ہے اور ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر اسے یقین ہو کہ وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ زنا کر بیٹھے گا، ایسی صورت میں اسے اس پر نکاح کرنا جو ہے فرض ہے۔ اور اگر یہ گمان ہو کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہیں دے سکے گا اور جو ضروری باتیں ہیں، جو ضروری حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر سکے گا، یعنی نہ تو وہ نان و نفقہ دے سکے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کو رہائش وغیرہ دے سکے گا اور نہ ہی وہ جو حقوق زوجیت ہے وہ صحیح طور پر ادا کر پائے گا، تو ایسی صورت میں جو شخص نکاح کرے گا تو اس کے لیے مکروہ ہے۔ لیکن اگر اسے یقین ہو کہ وہ یہ سارے معاملات نہیں کر سکے گا، حقوق زوجیت کے ساتھ ساتھ نان و نفقہ وغیرہ وہ نہیں دے سکے گا، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، پھر وہ نکاح نہ کرے۔ سامعین و ناظرین، نکاح کی شرائط نکاح میں سے العقل والبلوغ، فرمایا عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، والشہادہ اور گواہی ہے۔ یعنی بچہ نے اگر چونکہ عاقل ہونا جو ہے اس میں شرط ہے، جو شخص مجنون ہے یا ناسمجھ ہے اور بچہ ہے اس نے نکاح کیا تو پھر نکاح منعقد نہ ہوگا، یعنی بچے نے اگر نکاح کیا ہے جو نابالغ ہے اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ بالغ ہونا جو ہے یہ ضروری ہے، نابالغ اگر عقل مند ہے تو منعقد ہو جائے گا مگر ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ بہر شریعت میں ہے کہ اگر کوئی نابالغ ہے اور عقل مند ہے، اگر اس کا نکاح کیا جائے نکاح تو ہوگا لیکن ولی کی اجازت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد نکاح کی شرائط میں سے گواہوں کا ہونا ہے، یعنی ایجاب و قبول دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کے سامنے ہو۔ ایجاب و قبول جو ہونا ہے وہ ان کے سامنے ہو اور گواہ آزاد عاقل بالغ ہوں اور سب ایک ساتھ نکاح کے الفاظ سنیں۔ بچوں یا پاگلوں کی گواہی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، بچہ بھی گواہی نہیں دے سکتا اور پاگل جو شخص جس پر جنون ہے وہ بھی نہیں گواہی دے سکتا۔ مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت سے ہو تو گواہوں کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البغایا التی ینکحن انفسہن بغیر بینہ، فرمایا کہ وہ بدکار عورتیں ہیں جو اپنا نکاح جو ہے بغیر گواہوں کے کرتی ہیں، سرکار نے انہیں بدکار کہا ہے۔ اور اسی طرح ہدایہ میں بھی ہے ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین اور رجل وامرأتین۔ ہدایہ کی بھی عبارت ہے کہ مسلمانوں کا نکاح جو ہے وہ دو گواہوں کے پاس، جو دو گواہ آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، دونوں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں کا نکاح جو ہے اس میں گواہوں کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور دو آدمی ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ اور پھر چوتھی شرط جو ہے نکاح کے لیے ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا، یعنی ایک مجلس میں ایجاب و قبول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حق مار جو ہے ادا کرنا وہ شوہر پر واجب ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور اپنی عورتوں کو ان کے حق مار جو ہے خوشی سے دو۔ اور قرآن نے بھی پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ،
اور اس کے علاوہ جو عورتیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی نان و نفقہ ہو، خرچ وغیرہ ہو، حق مار وغیرہ ہو۔ اور ویسے بھی لا صداقۃ عشرۃ دراہم، سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ حق مار جو ہے وہ کم سے کم 10 درم ہونا چاہیے، اور 10 درم جو یہ چاندی بنتی ہے 2 تولے پونے 8 ماشے، 2 تولے پونے 8 ماشے یہ چاندی بنتی ہے۔ اس کا جو بھی ریٹ چل رہا ہو موجودہ دور میں اس کے حساب سے جو ہے حق مار مقرر کیا جائے، یعنی کم از کم اتنا حق مار ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر نکاح کی جو اقسام بیان کی گئی، ویسے احادیث میں دور جاہلیت کے اندر جو نکاح ہوتے تھے ان کی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں، مگر ہم صرف وہ بیان کر رہے ہیں جو اسلام کے اندر نکاح کے اقسام ہیں۔ ایک ہے جی نکاح صحیح۔ نکاح صحیح کیا ہوتا ہے جی؟ جس میں نکاح کے تمام ارکان اور شرائط کا لحاظ رکھا گیا ہو، جیسا کہ جو میں نے عرض کر دیے ہیں، چونکہ ایجاب و قبول جو ہے یہ نکاح کے ارکان میں سے ہے، ایجاب و قبول، اور یہ دونوں جو ہے لفظ ماضی کے ساتھ ہونے چاہیے یا لفظ حال کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جیسے وہ کہتا ہے جی آپ نے قبول کی، وہ کہے جی میں نے قبول کیا، تو ایجاب و قبول کے جو الفاظ ہیں وہ زمانہ ماضی اور زمانہ حال میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح نکاح کی شرائط، یعنی نکاح کی شرائط اور نکاح کے ارکان جس میں پورے ہوں، گواہوں کی موجودگی ہو، گواہوں کی موجودگی میں یعنی 2 مسلمان عاقل بالغ جو ہیں وہ گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو، تو اس طرح سے یہ نکاح صحیح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہے نکاح شغار۔ نکاح شغار سے مراد ہے وٹے سٹے کا نکاح۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، آپ ذرا اس حدیث کو سنیں گے اور پھر جب اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اس کے ترجمے سے یعنی عبارت النص سے یہ پتہ چل جائے گا کہ حدیث پاک میں کیا کہا جا رہا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار والشغار ان یزوج الرجل ابنته علی ان یزوجہ الآخر ابنته لیس بینہما صداق۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 5112 نمبر یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو، اس کا جو متن ہے اس متن سے باہر نہ جائیں، اس متن کو پڑھیں۔ اس میں نکاح شغار کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے روکا۔ نکاح شغار کیا؟ یعنی وہ وٹے سٹے کا نکاح جس میں ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی دوسرے سے کرتا ہے اور دوسرا جو ہے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرتا ہے، لیس بینہما صداق، اور درمیان میں حق مار نہیں ہوتا۔ یعنی اگر درمیان میں حق مار نہیں ہے، حق مار مقرر نہیں کیا گیا تو پھر جو ہے پھر یہ وٹا سٹا ناجائز ہوگا، اور اگر حق مار مقرر کیا گیا ہے، حق مار مقرر ہے، تو پھر یہ اس زمرے میں نہیں آتا، پھر ان کا نکاح جو ہے ہو جائے گا۔ فتاوی شامی، عالمگیری، دیگر جو ہیں بڑی ضخیم کتب جو ہیں ان میں یہ باتیں ساری جو ہیں موجود ہیں۔ اور ویسے بھی حدیث جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ شغار اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے سے کرے اور وہ اپنی بیٹے کا نکاح اس سے کرے اور درمیان میں حق مار نہ ہو، اگر حق مار نہ ہو تو وہ ناجائز ہوگا وٹا سٹا، اور اگر حق مار ہو تو وہ جائز ہوگا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے نکاح متع۔ نکاح متع سے مراد ہے وقتی نکاح۔ نکاح متع ابتدائی اسلام میں جائز تھا، کچھ صورتیں تھیں، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ شارع ہیں اور نبی محترم ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ضروری سمجھا تو نکاح متع جو وقتی نکاح تھا اسے جائز قرار دیا، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں حرام فرما دیا، جیسا کہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ وعن لحوم الحمر الاہلیۃ ضمن خیبر۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں بھی ہے، احمد مسند احمد حنبل میں بھی ہے، بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر یہ جو ابھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں یہ بخاری شریف کتاب النکاح
اس میں موجود ہے، اور الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ابن ماجہ میں اور مسند احمد حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے متع سے روکا، یعنی وقتی نکاح کرنے سے روکا۔ کب؟ خیبر کے زمانے میں، یعنی خیبر کے وقت حضور نے متع سے بھی روکا اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے بھی سرکار نے روک دیا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کبھی اجازت دی، اور فتح مکہ کے موقع پر حضور سے صحابہ کرام میں سے کسی نے اجازت لی تو حضور نے اجازت دی، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا اسی مقام پر۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جی۔ ایھا الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع الا وان اللہ قد حرمها الی یوم القیامہ۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں اجازت دی تھی نکاح متع کی، خبردار بے شک اللہ نے اسے قیامت تک حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ذرا الفاظ کو سمجھیے، قد حرمها اللہ، قد حرمها الی یوم القیامہ، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں، تو پتا چلا کہ جو حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے وہی حکم اللہ کا ہے۔ تو لہٰذا جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ یہ جو وقتی نکاح ہے، یہ جو نکاح متع ہے، یہ ناجائز ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو اب پھر دوبارہ جو ہے گنجائش بنتی نہیں ہے وقتی نکاح کی۔ یہ صرف لذت حاصل کرنا ہے، اور اس لذت سے بچنے کی بجائے آپ نکاح صحیح کرو، اور وہ خاتون جو ہے جس سے نکاح متع کیا جاتا ہے، نہ تو اسے بیوی کہہ سکتے، اسے کیا کہیں؟ تو سامعین و ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح متع سے روکا ہے، اور یہ ابن ماجہ شریف کے یہ الفاظ ہیں، حضور فرما رہے ہیں ان اللہ قد حرمها الی یوم القیامہ، کہ اللہ پاک نے اسے قیامت تک حرام کر دیا ہے۔ لہذا اب کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی نکاح متع کی۔ نکاح کرو، شادیاں کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، شادی کرنے سے جو ہے اللہ رب کائنات کے حبیب فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ فرمایا کہ شادی کرنے سے آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے، اور آدھے ایمان کے معاملے میں بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے نکاح صحیح کرو۔ اب چوتھی قسم ہے جی نکاح حلالہ۔ اب یہ جو حلالہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقوں کے ساتھ جو ہے وہ اس پر حرام ہو گئی، طلاق ثلاثہ اس نے دے دی ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمیں قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ 2 طلاقوں کے بعد اگر اس نے تیسری بھی دے دی تو تیسری طلاق کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی کرے۔ یہ نکاح حلالہ ہے، اور یہ بطور سزا شریعت نے اسے جو ہے رکھا ہے، بطور سزا کے لیے شریعت نے یہ رکھا ہے کہ تاکہ جو بندہ جو ہے طلاقیں دے دیتا ہے، یکمشت 3 طلاقیں دے دیتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث پاک بھی ہے جی، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرتہ ان امرأۃ رفاۃ القرزی جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان رفاۃ طلقنی فبت طلاقی۔ آپ کہنے لگی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رفاع قرزی کی جو عورت تھی وہ حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رفاع نے مجھے جو ہے طلاق دے دیے، فبتہ طلاقی، یعنی 3 طلاقیں ہی اس نے دے دی ہیں، فارغ کر دیا۔ وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عبد الرحمن، یا رسول اللہ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر قرزی سے نکاح کیا ہے، لیکن وہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میں واپس اپنے شوہر کے پاس اس کے پاس جا سکتی ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں،
حدیث کے یہ الفاظ ہیں، لا حتی یذوق اسیلتک وتذوقی اسیلتہ وتذوقی اسیلتہ، فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ تیرا مزہ چکھے اور تو اس کا مزہ چکھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اس میں بھی بتا دیا، یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، عموماً یہ پڑھی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے کہ یہ حلالہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بھائی حلالہ جائز نہیں ہے تو پھر شریعت نے رکھا کیوں ہے؟ اور اگر حلالہ نہیں ہے تو ادھر جو ہے حکم آ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اسے طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے۔ بھائی پھر یہ کیوں ہے قرآن میں؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ حلالہ ہے، مگر ایک حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ سرکار نے حلالہ نکلوانے والے اور نکالنے والے پر لعنت فرمائی۔ بھئی اس کی وجہ ہے، اس کی کاز ہے، وہ اس لیے کہ جو شخص نکاح حلالہ کرتے وقت یہ شرط عائد کر دے کہ تو نے طلاق دینی ہے، تو نے نکاح کرنے کے بعد اور مجامعت کرنے کے بعد، جماع کرنے کے بعد تو نے طلاق دے دینی ہے، اگر یہ شرط رکھی جائے اور آپس میں یہ ایگریمنٹ کر لیا جائے تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ ادروائز حلالہ شریعت نے رکھا ہے اور طلاق ثلاثہ کی صورت میں حلالہ ہے، چونکہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ یعنی نکاح کرنے کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔